میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ بہت زیادہ قدردان ہے، علیمہ ہر چیز سے بہت اچھی طرح واقف ہے، علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کی قدر کرتے ہیں۔ یہ تو ہم نے بہت سنا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں شکر کا حکم دیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے، شکر ادا کرو گے تو اللہ اس کے بدلے میں اور بڑھائے گا۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے کسی کے احسان کی، کسی کی نعمت کی، کسی کی اچھائی کی قدر کرنا، اس کو شکر کہا جاتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، اللہ کی بادشاہت میں نہ اضافہ ہونا ہے نہ کوئی کمی ہونی ہے۔ لیکن اللہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، کہ میں تمہارے اعمال کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں تم جب کوئی کام کرتے ہو میں اس پر تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کان اللہ شاکرن، اللہ فرماتے ہیں میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے والا ہوں، بہت زیادہ قدردان ہوں۔ بندہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ یہی وجہ اللہ فرما رہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو پھر بھی اللہ تمہیں عذاب دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ انسان کے عمل کی قدر کرتا ہے۔ اگر قدر نہ کرتا تو ایمان کے باوجود، شکر کے باوجود عذاب دیتا، لیکن چونکہ اللہ قدر کرتا ہے، اعمال کی قدر کرتا ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو میرا شکر ادا کرتا ہے، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، میں اس کو عذاب نہیں دیتا۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے باوجود بھی عذاب دے، اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ شکر کرنے کے باوجود بھی عذاب دے، اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں میں ایسا نہیں کرتا، کان اللہ شاکرا، میں بندے کے عمل کی قدر کرتا ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ اللہ نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ میں اس کا شاکر ہوں۔ شاکر کا مطلب شکریہ ادا کرنے والا، کہ بندے کے اعمال کی میں قدر کرتا ہوں۔ تو ایک انسان کو اللہ کی اس صفت کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ میرے عمل کی قدر کرتا ہے، میرے عمل کو قبول کرتا ہے۔ یہ خود ایک ایسی بات ہے، ایک ایسی صفت، ایسی خصلت ہے کہ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ کا شکر کہ آپ ہمارے اعمال کی قدر کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی نیک کام کرنے کی توفیق دے، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے، تو اس رمضان میں اللہ نے جو بھی نیک کام کرنے کی توفیق دی،
نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، صدقہ دینے کی، زکوٰۃ دینے کی، کوئی بھی نیک عمل کرنے کی اللہ نے توفیق دی، تو اس نیک عمل کی ادائیگی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس عمل کی توفیق دی۔ قرآن کریم میں آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ حضور کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے جب حضور کی رحلت کا وقت قریب آیا تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ یہی صورت جب نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ اس صورت میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے نا، اس صورت میں تو یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک، تو پھر اپنے رب کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کریں، واستغفر، اور استغفار کریں۔ حضرت ابوبکر نے جب یہ سنا رونے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا رونے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا انسان جب اپنا کام مکمل کر لیتا ہے پھر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ حضور کو جب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب فتح ہو جائے گی، لوگ فوج در فوج دین میں آئیں گے، اس کا مطلب حضور کا کام مکمل ہو چکا ہے، حضور نے دنیا میں اپنا کام مکمل کر دیا، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اب اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، استغفار کریں۔ تو مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے کہ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہم میں مزید نہیں رہیں گے۔ یہ حضرت ابوبکر کی فراست تھی، ان کا قرآن کا فہم تھا کہ اس صورت کے نازل ہوتے ہی ان کو قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب سمجھ میں آیا، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ فرمایا کہ آپ نے اپنی زندگی کے سارے کام مکمل کر لیے، آپ کو دعوت، تبلیغ، دین کی اشاعت، جو کام آپ کی ذمہ داری تھی وہ آپ نے پورا کر لیا۔ اب آپ یہ کریں فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں، اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے مجھے دین کا کام کرنے کی توفیق دی، مجھے جو کام سونپا گیا تھا اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اصل چیز اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جب کسی نیک عمل کی توفیق ہو تو ایک عمل ہے شکر، اس کی عادت بنانی چاہیے۔ اسی لیے ہم جب یہ جو قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے نا فسبح بحمد ربک واستغفر، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ دو جملے پڑھ لیتا ہے الحمدللہ اور استغفر اللہ، الحمدللہ یہ تو فسبح بحمد ربک اس پر عمل ہو گیا، استغفر اللہ یہ واستغفرہ پر عمل ہو گیا۔ اللہ نے دو کام بتائے نا حضور کو کہ جب آپ اپنا کام مکمل کر چکے ہیں تو اب دو کام کریں۔ نمبر ایک فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح بیان کریں۔ نمبر دو واستغفرہ، استغفار کریں۔ انہوں نے لکھا ہے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب انسان کوئی نیک کام کرنے کے بعد یہ دو کام کر لیتا ہے، ایک اللہ کا شکر، دوسرا اس پر استغفار۔ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان مثلا رمضان میں جتنی بھی عبادات کی ہیں ان عبادات کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، تراویح ہو، قرآن ہو، صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، کسی بھی نیک عمل کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ استغفار اس بات پر کہ یا اللہ یہ کام ہم نے جو بھی کیے ہیں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے، لہٰذا اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو تعریف اللہ کی، اللہ کا شکر اس بات پر کہ یا اللہ آپ نے مجھے اس کام کی توفیق دی، استغفار اس بات پر کہ یا اللہ اس کام کا میں حق ادا نہیں کر سکا، جو کمی کوتاہی رہ گئی اس پر ہم معافی مانگتے ہیں۔ ہم جب نماز کے بعد سلام پھیرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے نا حضور 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے،
سلام پھیرنے کے بعد آپ فرماتے تھے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ حضور استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے. تو نماز پڑھنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے، نماز پڑھنا تو ثواب کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود حضور نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اس مقصد کے لیے، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ہم اللہ نے جو نماز فرض کی تھی اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا اس میں بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوں گی، اس لیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اللہ سے استغفار کرنا چاہیے کوئی بھی نیک کام ہو. تو انہوں نے لکھا ہے کہ جب انسان یہ 2 کام کر لیتا ہے ایسا شخص شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے، شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان 2 طرح کے وسوسے انسان کے دل میں ڈالتا ہے. ایک وسوسہ یہ ڈالتا ہے کہ یار تم کیا، تمہاری عبادت کیا، تم کیا، تمہاری نماز کیا، تم کیا، تمہاری تلاوت کیا، تم کیا، تمہارا روزہ کیا. یہ انسان کے دل میں شیطان کی طرف کہ تم بھی یہ کہتے ہو کہ میں نے نماز پڑھی. جیسے ہماری زبانوں سے یہ جملے نکلتے ہیں نا، علماء نے لکھا ہے یہ جملے زبان سے نہیں نکالنے چاہیے. نکالیں تو اللہ کے سامنے نکالیں نا، مخلوق کے سامنے نکالنے کا کیا مطلب کہ یار میں کیا اور میری نماز کیا. اب مجھے کیوں کہتے ہیں، دوسرے کو کیوں کہتے ہیں، اللہ کو کہیں نا. سمجھ آ رہی بات؟ یہ عوام کے سامنے، مخلوق کے سامنے کرنے کی باتیں نہیں ہوتی. آپ ہر انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں کیا اور میری نماز کیا، لیکن یہ احساس اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہونا چاہیے، مخلوق کے سامنے نہیں. مخلوق کے سامنے نہ یہ بولیں کہ میں کیا اور میری نماز کیا، نہ یہ بولیں کہ میں بہت اچھا نمازی ہوں. کچھ بولے ہی نہیں، کیا ضرورت ہے؟ ضرورت کیا ہے مخلوق کے سامنے ان چیزوں کا تذکرہ کرنے کی؟ یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں. اگر کوئی شخص یہ جملہ ویسے ہی ریاکاری کے لیے بول رہا ہے کہ دل میں تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، اور ویسے ہی دکھانے کے لیے، تواضع کے لیے کہ لوگ بولیں گے اتنا نیک ہے، اتنی نمازیں پڑھتا ہے، پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیا اور میری نمازیں کیا. سارے اعمال اس کی اس ایک جملے، یہ ایک جملہ اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا. اس لیے کہ ریاکاری کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، زبان کے ساتھ نہیں ہوتا. تکبر کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، تواضع کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، ظاہر کے ساتھ نہیں ہوتا. کہ کسی نے کاٹن کے کپڑے پہنے ہیں تو وہ متکبر ہے، کسی نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں تو وہ متواضع ہے. نہیں، ممکن ہے وہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا متکبر ہو، اور جس نے کاٹن کے کپڑے پہنے ہیں اس کے دل میں ذرہ برابر تکبر نہ ہو. کپڑوں سے اس کا تعلق نہیں ہے، گاڑی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بنگلے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، دل کے ساتھ تعلق ہے کہ دل میں کیا احساسات ہیں آپ کے، دوسروں کو آپ کیا سمجھتے ہیں. تو یہ جو جملے ہوتے ہیں نا، یہ دوسروں کے سامنے کہنے کے نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے سامنے کہیں کہ یا اللہ میں کیا، میری نماز کیا، یہ تو کہنا چاہیے، اور حقیقت بھی یہی ہے. تو اسی لیے شیطان کا ایک وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ یار تم کیا ہوگے، تمہاری نماز کیا ہوگی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو شکر کی توفیق نہیں ہوتی. بھائی جیسی تیسی بھی تھی، نماز پڑھ تو لی. وہ کہتے ہیں نا قبول ہو کہ نہ ہو یہ پھر بھی 1000 نعمت ہے. سجدہ قبول ہو یا نہ ہو پھر بھی 1000 نعمت ہے کہ کیا تو اللہ کے لیے ہے نا، کیا تو اللہ کے لیے. تو یہ کوئی کم نعمت ہے کہ اللہ کے لیے آپ نے سجدہ کر لیا. اس پر اللہ کا شکر. شیطان اگر دل میں یہ بات ڈالے کہ یار تمہاری کیا نماز ہوگی، تمہاری کیا تلاوت ہوگی، تمہارا کیا روزہ ہوگا، تو اس کو کہیں الحمدللہ. جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو شیطان کا یہ وار ضائع چلا جاتا ہے. شیطان کا یہ وار ضائع. وہ تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ مایوس ہو جائے، اور یہ تو کہہ رہا ہے الحمدللہ کہ نہیں میں نے تو بڑی اچھی عبادت کی ہے، بھائی میں نے اللہ کی عبادت کی ہے، اس پر اللہ کا شکر ہے. تو شیطان کہتا ہے یہ وار میرا کامیاب نہیں ہوا. وہ کہتا ہے کہ بھائی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. دوسرا وار شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی تیری نماز تو قبول ہوگی نہیں، تیری نماز قبول ہوگی نہیں.
اس پر وہ کہتا ہے استغفر اللہ، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میرے سے اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، اس پہ میں معافی مانگتا ہوں۔ اگر وہ تکبر دل میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تو بہت نیک ہو گیا ہے، اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، اتنے روزے رکھ لیے، اتنے صدقے دے دیے، اتنے زکوٰۃ دے دیے، تو اس پر انسان کہتا ہے الحمدللہ کہ نہیں، اس میں تو میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میرا کیا کمال ہے۔ اور جب مایوس کرتا ہے تو استغفر اللہ۔ قرآن کریم میں آتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، یعنی راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور پھر صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پوچھا کہ ساری رات یہ عبادت کرتے ہیں تو صبح استغفار کیوں کرتے ہیں؟ ساری رات عبادت کی، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وبالاسحار هم یستغفرون، جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو استغفار کرتے ہیں، تو ساری رات انہوں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ تو حضور نے فرمایا وہ استغفار اس بات پہ کرتے ہیں کہ جو حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے، اس بات پر وہ استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن نے ہمیں یہ فارمولہ دیا ہے، یہ طریقہ بتایا ہے، ہر نیک عمل کی توفیق پر یہ دو کام کرنے چاہیے۔ ایک اللہ کا شکر کہ دل میں کوئی گھمنڈ، کوئی تکبر، کوئی غرور نہ آئے کہ میں بڑا پکا نمازی ہوں، یہ ہوں، فلاں ہوں، فلاں ہوں۔ دوسرا استغفار کہ اگر شیطان مایوس کرنا چاہے تو اس کو کہیں بھائی ہم مایوس نہیں، اس لیے کہ ہمارا اللہ بہت بڑا ہے، ہم اس سے معافی مانگیں گے، جو کمی ہے اللہ معاف کر دے گا۔ تو اس کو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ہر نیک کام کرنے کے بعد جو آدمی یہ دو کام کر لیتا ہے وہ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ شیطان ایسے شخص سے مایوس ہو جاتا ہے کہ اب اس میں میرا بس نہیں چلتا، کہ اس کو میں نے تکبر میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا الحمدللہ، اس کو مایوس کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا استغفر اللہ۔ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اس میں ایک تو اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اللہ سے استغفار بھی کریں۔ توفیق پر اللہ کا شکر، جو کمی کوتاہی رہ گئی اس پر استغفار۔ دوسرا کام، ظاہر ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، ہم میں سے سارے ہی رمضان کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، لیکن نمازوں میں اگر جو فرائض ہیں اس میں کوئی کوتاہی ہے، نمازیں رہ گئی ہیں، خدا نخواستہ فرض روزے رہ گئے ہیں، کوئی بھی ایسا گناہ کا کام، فرائض کی حد تک کی نافرمانی یا حرام کے ارتکاب کی حد تک کی نافرمانی ہوئی ہے تو اس پر اللہ سے معافی مانگ لی جائے۔ حدیث میں آتا ہے رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسا شخص ذلیل و رسوا ہو جائے، ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے، من دخل علیہ رمضان ثم انسلخ عنہ ولم یغفر لہ، جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور چلا جائے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ تو ابھی کچھ دن باقی ہیں، 4-5 دن باقی ہیں، اس میں ہم اللہ سے جو بھی کوتاہی اگر رمضان میں بھی ہوئی ہے، رمضان میں بھی جو کوتاہی ہوئی ہے اس پر اللہ سے معافی مانگ لیں کہ یا اللہ اس رمضان میں نے نمازیں مجھ سے چھوٹ گئیں، روزہ چھوٹ گیا، تراویح چھوٹ گئی، یہ غلطی ہو گئی، وہ غلطی ہو گئی، لیکن ابھی بھی رمضان کا مہینہ تو باقی ہے اور ابھی تو طاق راتیں باقی ہیں 2 مزید، 27ویں شب بھی باقی ہے، 29ویں شب بھی باقی ہے۔ حدیث میں آتا ہے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من الوتر، کہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ تو ابھی تو لیلۃ القدر کے مواقع موجود ہیں، اس کے امکانات موجود ہیں، تو جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے، جو گناہ ہو گئے ہیں، اس پر اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ دیکھیں یہ باتیں آپ بار بار سنتے ہیں، ہم بار بار کرتے ہیں، آپ بھی کہتے ہوں گے بس جہاں بیٹھو مولوی صاحب یہی کہتے ہیں توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، یہ تو پیدا ہوئے ہیں تو یہی سن رہے ہیں۔ تو بھائی یہ ایک نہ ایک دن تو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ایک نہ ایک دن تو پلٹنا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ کسی بوڑھے نے پلٹنا ہے، کسی نوجوان نے نہیں پلٹنا،
جس کی عمر زیادہ ہوگی وہ مرے گا، جس کی عمر کم ہوگی وہ نہیں مرے گا۔ آپ نے خود کتنے نوجوانوں کے جنازے اٹھائے ہوں گے، کتنے نوجوانوں کو قبر میں دفن کیا ہوگا، کتنے ایسے والدین ہیں جن کی نوجوان اولاد دنیا سے چلی گئی، والدین آج بھی موجود ہیں۔ تو ایک نہ ایک دن تو پلٹنا ہے۔ اگر اس وقت انسان کو حسرت ہو، قیامت کا ایک نام جو قرآن میں ذکر کیا ہے نا، وہ یوم الحسرہ ہے، یوم الحسرہ۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام حسرت کا دن ہے۔ قیامت کے دن کو اللہ نے حسرت کا دن قرار دیا ہے۔ اس دن انسان حسرت کرے گا، لیکن اس دن کی حسرت کوئی کام نہیں آئے گی۔ اور یہ بات میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، شریعت پر عمل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی کے کام چھوٹ جائیں گے۔ آپ اپنی زندگی کے سارے کام کریں گے اور اچھے طریقے سے کریں گے، کامیاب طریقے سے کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا دنیا کے کام نہیں کیے اپنے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات تھیں، کیا آپ نے ان کے حقوق ادا نہیں کیے؟ اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے؟ پڑوسیوں کے حق ادا نہیں کیے؟ آپ تو ایک ہی وقت میں ساری ذمہ داریوں کے امیر اور مسئول تھے۔ آپ تو فوج کے سپہ سالار بھی تھے، مسلمانوں کے امیر المومنین بھی تھے، اسی وقت میں آپ امام بھی تھے، اسی وقت میں آپ پیغمبر بھی تھے، اسی وقت میں آپ مجاہد بھی تھے، اسی میں آپ داعی بھی تھے، اسی وقت میں آپ ایک شوہر بھی تھے، اسی وقت میں ایک والد بھی تھے۔ سب کے سارے حقوق حضور نے ادا کیے ہیں۔ تو شریعت تو ہمیں یہی کہتی ہے کہ یہ اس طریقے سے زندگی گزارو۔ کوئی اپنی زندگی کا مقصد تو متعین ہونا چاہیے نا، اللہ نے مجھے کیوں بھیجا ہے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں اس دنیا میں؟ بس آئے، کھایا پیا، دنیا سے چلے گئے، یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو جو کمی کوتاہی، جو عمل کی توفیق ہوئی اس پر اللہ کا شکر، اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اس پر استغفار۔ کوئی گناہ ہو گئے، کوئی بھی نافرمانی ہو گئی ہے، اب بھی اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، شیاطین قید ہیں۔ اور اللہ تعالی ہر رات یہ ندا لگاتے ہیں، حل من مستغفر حل من سائل، کیا کوئی ہے مانگنے والا، کیا کوئی ہے معافی طلب کرنے والا؟ ہر رات اللہ یہ صدا لگاتے ہیں۔ اور رمضان کی ہر رات میں اللہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ مواقع موجود ہیں، اس کو اویل کرنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس لیے اب تک نافرمانی ہوئی ہے، اب انسان توبہ کر لے کہ یا اللہ اب آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو آدمی گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے، ایسا آدمی اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جاتا۔ گناہ پر اصرار کرنا جو ہے نا، یہ خطرناک بات ہے۔ اور اصرار کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ تو کرے، توبہ نہ کرے، گناہ کرے توبہ نہ کرے، یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ گناہ پہ اصرار کر رہا ہے۔ تو جتنی دفعہ گناہ ہو، ابھی آپ توبہ کر رہے ہیں، مغرب میں توبہ پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کر لیں۔ مغرب میں توبہ کی، عشاء میں پھر ٹوٹ جاتی ہے، عشاء میں پھر کر لیں۔ اللہ نے کوئی لمیٹیشن تو نہیں بتائی نا کہ دن میں 20 دفعہ کرو گے قبول ہوگی، 21ویں دفعہ کرو گے تو پھر اگلے دن قبول ہوگی، اس دن قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے تو ایسا نہیں فرمایا۔ اللہ نے تو یہ فرمایا، من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو میری طرف ایک بالش چل کر آتا ہے میں اس کی طرف ایک گز چل کے جاتا ہوں۔ من تقرب الی باعا ذراعا تقربت الیہ باعا، جو ایک گز چل کر آتا ہے میں اس کی طرف 2 گز چل کے جاتا ہوں۔ من اتا الی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتے ہیں مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کو ہم یاد رکھیں گے، پہلا سٹیپ ہم نے اٹھانا ہے، پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے۔ ہم اللہ کی طرف 1 قدم بڑھائیں گے، اللہ ہماری طرف 2 قدم بڑھائیں گے۔ اللہ کی رحمت انسان کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ سبقت رحمتی غضبی، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اگر اللہ کا غصہ غالب ہوتا دنیا میں کوئی زندہ نہ بچتا۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
ما احد اصبر علی اذن سمعه من اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ سے زیادہ تکلیف دہ بات پر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں. یعنی جو بری بات انسان سنتا ہے، کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، کبھی انسان صبر کرتا ہے کبھی نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں. یدعون له الولد ثم یعافیہم ویرزقہم، یہ میرے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں. جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یا اور جو مشرک مختلف نظریات کے حامل ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے گالی دیتے ہیں. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، تکاد السماوات یتفطرن من، یہ اتنی بری بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اس بات کی وجہ سے پھٹ جائے. وتنشق الارض، زمین اس کی وجہ سے شق ہو جائے. وتخر الجبال ہدا، پہاڑ اس بات کی شناعت، قباحت اور برائی کو برداشت نہ کر سکیں اور پہاڑ گر پڑیں. کس بات سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ فرماتے ہیں میری کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ اولاد سے بھی پاک ہے، والدین سے بھی پاک ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اللہ فرماتے ہیں میں لوگوں کی یہ باتیں بھی سنتا ہوں. ثم یعافیہم، پھر بھی ان کو معاف کرتا ہوں. ویرزقہم، پھر بھی ان کو رزق دیتا ہوں. وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسی گالی مجھے دیتے ہیں کہ ایسی گالی اگر آسمان کو دی جائے تو آسمان پھٹ کے گر جائے، ایسی گالی زمین کو دی جائے تو وہ شق ہو جائے، ایسی گالی پہاڑ کو دی جائے وہ گر پڑے. یہ انسان مجھے ایسی گالیاں دیتے ہیں جب میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے باوجود ثم یعافیہم، پھر بھی میں ان کو عافیت کے ساتھ رکھتا ہوں. ویرزقہم، پھر بھی میں ان کو معاف کرتا ہوں. تو اللہ تو بہت زیادہ صبر کرنے والے ہیں، اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، یہ رمضان پتہ نہیں کس کو نصیب ہو کس کو نصیب نہ ہو. ابھی اللہ نے نصیب کیا ہے، پھر پتہ نہیں کس کو نصیب ہوتا ہے کس کو نصیب نہیں ہوتا. تو ابھی اللہ نے موقع دیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جو کمی کوتاہی، جو غفلت ہوئی ہے، اللہ سے معافی مانگ لی جائے اس عزم کے ساتھ کہ انشاءاللہ آئندہ کی زندگی شریعت کے احکام کے مطابق گزاروں گا. انسان جب عزم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. جب اس کا عزم ہی نہ ہو، ارادہ ہی نہ ہو، تو اللہ کیا مدد فرمائیں گے؟ ہم عزم کریں گے اللہ ہماری مدد فرمائیں گے. جو کمی کوتاہی ہوئی اس پر معافی، آئندہ کے لیے عزم کہ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بنانا ہے. ایسا نہ ہو کہ رمضان گزرے تو ہماری زندگی اپنی اسی روٹین پر آ جائے. اپنی اسی روٹین پر رکھیں لیکن نمازوں کا اہتمام کریں. جو شریعت کے احکام میں حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، والدین، بہن بھائی، پڑوسی، رشتہ دار، اور اس کے علاوہ جو عبادات ہیں، نماز ہے. عام دنوں میں تو ایک نماز ہی ہم نے پڑھنی ہوتی ہے نا، باقی تو سارے کام اپنے وہی کرنے ہوتے ہیں. تو نماز کا اہتمام کم از کم ہم کریں. ایسا نہ ہو کہ عید کی رات آئے، چاند رات آئے تو سارا جو کچھ کیا تھا وہ ایک ہی رات میں گوا دیں. اس رات کو حدیث میں لیلۃ الجائزہ قرار دیا ہے، انعام کی رات. جیسے تقریب ہوتی ہے نا، تقریب تقسیم انعامات، اللہ تعالیٰ نے اس رات کو انعامات تقسیم کرنے کی رات قرار دیا ہے جو چاند رات ہوتی ہے. تو اگر انعامات کی تقسیم کے وقت ہم اپنے وہ سارے اعمال ایک رات میں ضائع کر دیں تو یہ کتنی خطرناک بات ہے. اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اپنی زندگی گزاریں، اس کو انجوائے کریں، اپنے گھر میں رہیں، اپنے کاروبار میں رہیں، اپنی زندگی میں رہیں، اللہ کے حکم کو ہر وقت سامنے رکھیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات میں یہ عرض کر دوں، جمعۃ الوداع کے حوالے سے ہمارے ہاں مختلف چیزیں رائج ہیں. قضاء عمری کی شکل میں کہ اس دن نماز پڑھو تو ساری عمر کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، یہ کرو تو یہ ہو جائے گا. اس دن کی الگ سے کوئی بھی فضیلت کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے. یہ جو قضاء عمری کے حوالے سے بتائی جاتی ہے یہ موضوع، من گھڑت اور جھوٹی روایت ہے. اس کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ
کہ ایسی نماز پڑھو تو ساری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی. قضا نمازیں آپ کو قضا کرنی پڑیں گی, قضا روزے آپ کو قضا کرنے پڑیں گے, جو زکوٰۃ ادا نہیں کی جتنے سالوں کی وہ ادا کرنی پڑے گی, قربانی نہیں کی اس کے برابر قیمت صدقہ کرنی پڑے گی, جتنے سالوں کا صدقہ فطر نہیں دیا وہ صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا. توبہ سے اس کا گناہ معاف ہو جائے گا, نماز آپ کو بہرحال قضا کرنی پڑے گی. اس لیے اس دن کی فضیلت کے حوالے سے الگ جو بھی باتیں مشہور ہیں قرآن حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق. میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے.